نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بہترین مثالی باب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ایک باپ کی جو ذمہ داریاں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، یا یوں کہیے کہ ایک مثالی باپ۔ اب یہ مثالی باپ، میں نے کہا کہ ایک شخص کو کیسے جانے کہ وہ مثالی باپ بنے گا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قرآنی تعلیمات کو اور سیرت مطہرہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کس طرح سے ایک مثالی نمونہ پیش کر رہی ہے، اور قرآن پاک میں جو تعلیمات ہمیں دی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں، جو تعلیمات بیان فرمائیں اولاد کے حقوق کے سلسلے میں، یا ایک والد کو، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمیں ایک شفیق باپ کی طرح نظر آتی ہے۔ دیکھیے، ایک حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے لیے، اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ امت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبارکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ امت کے روحانی باپ ہیں، والد ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، کس طرح سے آپ نے اولاد سے کس طرح سلوک فرمایا، اور ایک والد کی حیثیت سے آپ کا طرز عمل کیا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت شفیق، یعنی شفقت فرمانے والے، محبت فرمانے والے والد تھے۔ گو کہ آپ کی نرینہ اولاد حیات نہیں رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختران سے، اپنی بیٹیوں سے محبت کی ایک عملی مثال پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے، اپنی نواسی حضرت امامہ سے محبت کی مثال پیش فرمائی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں جب حضرت ابراہیم جو آپ کے فرزند تھے، بعض روایات میں ہے کہ تقریباً 1 برس کے ہو کر وہ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی وفات پا گئے۔ بعض نے اس سے کم عمر بھی لکھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی، اور آپ کی آنکھوں سے شدید آنسو بھی جاری تھے جب آپ اپنے پیارے فرزند کو قبر میں دفن فرما رہے تھے، سپرد کر رہے تھے خاک کے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل غم زدہ ہے اور میری آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو میرے رب کی مرضی، میرے رب کی رضا کے خلاف ہو، یعنی کوئی ناشکری کا کلمہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ نے اپنی بیٹیوں سے جو محبت فرمائی اور اس کی جو تعلیمات لوگوں تک بھی پہنچا دی، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد سے حسن سلوک کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے عطا فرمائے یا بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس نے ان کی پرورش کی، ان کے اچھے نام رکھے، ان کی پرورش کی، اور جب وہ اولادیں بالغ ہو گئیں اور ان کے نکاح کر دیے، اللہ تعالیٰ اسے اجر کثیر عطا فرمائے گا، اور جو مال اس نے اپنی اولاد پر صرف کیا، اپنے بچوں پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے بہترین صدقہ کرنے کی طرح قبول فرما کر اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ خصوصاً بیٹیوں کی
جہاں پر ہم دیکھتے ہیں مقام کیا عطا کیا گیا بیٹیوں کو شریعت میں. آج مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ میری اپنی آبزرویشن ہے، نہ صرف ہماری کلچر میں، مسلمانوں میں یا ہمارے ملک میں، بلکہ غیر مسلموں میں بھی. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی بیٹے کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے بنسبت بیٹی کی پیدائش کے. اور قرآن پاک میں یہ طرز عمل مشرکین کا بتایا گیا. کبھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی بیہودہ رسم و رواج ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ مشرکوں کے اطوار تھے، ان کے طور طریقے تھے کہ کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دے دی جاتی تھی تو پورا دن غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہوا رہتا تھا اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. یہ تک بتایا گیا کہ وہ سوچتا رہتا تھا کہ اب کیا ذلت کے ساتھ اس کو رکھوں یا اس کو دفن کر دوں. اور جو عرب معاشرے میں بھی تھا کہ بیٹیوں کو پیدائش کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے ڈھال ہیں، یہی تمہاری جنت اور یہی دوزخ بھی ہیں. یعنی اگر ان سے حسن سلوک کیا تو وہ ماں باپ کو دوزخ سے بچانے والی بن جائیں گی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک جگہ پہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ 3 بہنیں، یعنی جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش اور کفالت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی بہترین تربیت کی، پرورش کی اور پھر ان کو بے نیاز کر دیا، یعنی ان سے بے نیاز ہو گیا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان کے نکاح کر دیے، ان کی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک کھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی 2 بیٹیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی. راوی بیان کرتے ہیں کہ یقیناً جو پوچھتا کہ جس کی 1 بیٹی ہے تو اللہ کے حبیب اس کے لیے بھی یہی فرماتے. یعنی اللہ کے حبیب نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش سے پہلے فرشتے گھر میں آتے ہیں اور اس شخص کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے رزق میں اللہ کی رحمتوں میں اضافہ اور برکت ہو. بیٹیاں برکت اور رحمت کا معجب ہیں. اللہ کے حبیب نے کس طرح اپنی بیٹیوں سے، اور خصوصاً جو زیادہ ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں، ڈیٹیلز میں ملتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق، کہ کس طرح ان سے اس نے سلوک فرمایا، اور نہ صرف اپنی بیٹیوں سے بلکہ ان کی اولادوں سے. مورخین نے بے شمار سیرت کی کتب میں لکھا ہے، ہمارے پاس صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، ترمذی شریف سے بے شمار ایسے ریفرنسز ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی بیٹیوں سے محبت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر جاتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات فرما کر جب واپس لوٹتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہیں، میرے دل کا ٹکڑا ہیں. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول ہو کر، 2 جہاں کے سردار ہو کر اپنی بیٹی کی محبت اور ان کی جو وقت ان کی نظر میں ہے وہ کیسے بیان فرما رہے ہیں. حضرت امامہ کو، امام حسن و حسین جو سرداران جنت ہیں، ان کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت انہیں دے رہے ہیں. نماز کے دوران اگر آپ کے نواسے یا آپ کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تھے، کاندھوں پر سوار ہو جائیں، آپ اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے، ان بچوں کو دور نہیں کرتے تھے. بے شمار ایسے واقعات ہیں. ایک دفعہ ایک عرب کے سردار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کو چوم رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک اس طرح کسی کو گود میں اٹھا کر پیار نہیں کیا. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی بچوں کو چومنا، گود میں اٹھانا، پیار کرنا، گلے لگانا یہ سنت مبارکہ بھی ہے. اور آج ڈاکٹرز بھی اور جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور جو بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو بچوں کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے بچہ بیمار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گود میں لیں، پیار کریں. ماں باپ کے پیار کرنے سے، یعنی جو فزیکل ہم ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، اس سے بچوں کو کانفیڈنس ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے، رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اور وہ سردار کس طرح تکبر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر اس طرح نہیں چوما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور انہیں سیر کروا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں کسی اور صحابی کا بھی نام بیان کیا گیا، فرماتے ہیں کہ کتنی اچھی سواری ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار اچھے ہیں، یعنی یہ تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں. اسی طرح اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اس نے سلوک کرنے میں اس بات کی بھی تعلیم دی کہ ان کے درمیان مساوی سلوک کرو، یعنی بلا وجہ تخصیص نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ادب سکھانا ہے تو ان کا ادب کرنا ہے. یہ کانسیپٹ بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے. چھوٹا بچہ ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے یہ بھی میرے نبی نے سکھایا. ادب کرو، ان کا اکرام کرو، یہ ہم انہیں سکھائیں گے. اللہ کے حبیب سلام میں بچوں کو پہل فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدیہ تحفہ اپنے کسی ایک بیٹے کو دیتے ہو دوسرے کو بھی دو. ایک واقعہ لکھا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر گواہ بن جائیے. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں یا اولادوں کو بھی ایسے ہی ہدیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں. آپ نے فرمایا پھر ایسے ناانصافی کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، یا تو سب کو دو جو اس بیٹے کو انعام یا تحفہ یا جو بھی ہدیہ دے رہے ہو، یا کسی کو بھی مت دو. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق باپ ہیں. اپنی اولاد سے محبت فرمائی، اپنی اولاد کی اولاد سے محبت فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ یا اللہ حسن و حسین جو جنت کے سردار ہیں یہ میرے دل کا ٹکڑا ہیں، جو ان سے محبت کرے یا اللہ آپ اس سے محبت فرمائیے. تو اب اندازہ یہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی، اولاد سے محبت کرنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی دین و دنیا کی خیر خواہی چاہتے ہیں. تو جنہیں اپنی اولادوں سے محبت ہے، ایک تو ہم نے یہ بات اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جانی کہ انہیں محبت کرنا، اکرام کرنا، ان سے ملنا جلنا، شفقت برتنا، بات چیت کرنا، نرمی برتنا، یہ سب ہے. دوسرا ان کی اچھی تربیت جو بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی پیار محبت ایسا نہیں ہے کہ ان کو حق بات نہ سکھائی جائے، غلط بات سے ٹوکا نہ جائے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، دونوں کو نار سے یعنی دوزخ سے بچاؤ. تو اس میں ماں باپ کی اور خصوصاً باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی آ گئی کہ رزق حلال بھی کھلائے اور ان کی اچھی تربیت بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ان پر غور و فکر کی توفیق دے، اور جو نعمت اولاد کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، چاہے بیٹے عطا فرمائے یا بیٹیاں عطا فرمائیں، ہم ان کی قدر کریں اور ان کی بہترین سے بہترین تربیت کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اولاد کی نعمت سے نوازا. سرخ روح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بہترین تربیت ہو تاکہ ان کی بھی آخرت سنورے اور وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. وما علینا الا البلاغ المبین.